السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے کیا حال ہیں؟ ابھی آپ نے بہت اچھا وہ منایا ہے ریپبلک ڈے، اور آپ کو پتہ ہے اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یوم جمہوریہ۔ اور وہ جو آپ مناتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے، اسے کہتے ہیں یوم آزادی۔ اور جو گاندھی جینتی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں گاندھی جینتی۔ چلیں، اب میں آپ کو ورک شیٹ 49 پڑھا رہی ہوں۔ وہ جو سبق ہم پڑھنے والے ہیں بہار کے دن، اور اس میں جو اس کے شاعر ہیں ان کا نام ہے حامد اللہ افسر میرٹھی۔ آپ کی بک میں پیج نمبر 95 پر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تعارف تھوڑا سا وہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سوال کرنے میں آسانی ہو۔ حامد اللہ افسر میرٹھی 1898 تاریخ پیدائش اور 1974 تاریخ وفات۔ حامد اللہ افسر میرٹھی میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ 1930 میں میرٹھ کالج میرٹھ سے BA کیا، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں LLB کے لیے داخل ہوئے۔ اسی دوران جوبلی کالج لکھنؤ میں اردو کے استاد مقرر ہوئے اور ترقی پا کر وہیں وائس پرنسپل بنائے گئے۔ 1950 میں وہاں سے سبکدوش ہوئے۔ ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ انہوں نے بچوں کے لیے اسماعیل میرٹھی کی طرح چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی ہیں۔ بچے ان کی نظمیں دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے 16 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے آسمان کا ہمسایہ، لوہے کی چپل، درسی کتب، پیام روح اور نقد الادب بہت مقبول ہیں۔ اس کے بعد جو سوال نیچے دیے گئے ہیں ان کو آپ کو اس کے جواب لکھنے ہیں۔ درج بالا عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوال کے مناسب جواب دیجیے۔ حامد اللہ افسر کہاں پیدا ہوئے؟ حامد اللہ افسر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ حامد اللہ افسر لکھنؤ کے کس کالج میں اردو کے استاد مقرر ہوئے؟ حامد اللہ افسر جوبلی کالج لکھنؤ میں اردو کے استاد مقرر ہوئے اور ترقی پا کر وہیں وائس پرنسپل بنائے گئے۔ حامد اللہ کا انتقال کہاں ہوا؟ حامد اللہ کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ حامد اللہ افسر نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کون سی ڈگری لی؟ حامد اللہ افسر نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ حامد اللہ افسر نے بچوں کے لیے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ حامد اللہ افسر نے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے 16 کتابیں لکھی، مطلب 16۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ چاہیں تو خود بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے میرٹھ میں یہ بنا سکتے ہیں: اردو نظم میں میرٹھ کے شاعروں نے بچوں کے لیے بہت اچھی نظمیں تحفے میں دی ہیں۔ اور سبکدوش کا مطلب ہوتا ہے عہدہ چھوڑنا، ریٹائر ہونا۔ علم سے محبت رکھنے والے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی درس و تدریس جاری رکھتے ہیں۔ دلچسپی: اچھی کتابوں کا مطالعہ میری پہلی دلچسپی ہے۔ مقرر: جس کام کے لیے ہمیں مقرر کیا جائے پوری ذمہ داری سے کرنا چاہیے۔ اور آپ بھی اپنا کام اپنی ذمہ داری سے کریے۔ آپ اپنا جو ہمارا یہ چینل ہے اردو سفر، اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے جس میں آپ کو نظم پڑھاؤں گی۔ اللہ حافظ۔